اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ اے میرے رب، یعنی کہ مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں، اے میرے رب، میرے کس طرح ہوگا لڑکا، حالانکہ ہاتھ نہیں لگایا مجھ کو کسی بشر نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور سکھائے گا اس کو کتاب اور سمجھ کی باتیں اور تورات اور انجیل۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا، کسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا کتاب، حکمت اور تورات بھی اور انجیل بھی، اور تمام سمجھ کی، عقل کی، فہم کی باتیں جو وہ نہیں جانتے تھے، وہ ہر چیز سکھائیں گے پروردگار عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَرَسُولٌ عَلَىٰ بنی اسرائیل، اور بنائے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف۔ یعنی کہ اس آیت میں رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ رسول بن کر آئیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں دو بات قابل غور ہیں کہ ایک، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اللہ کے نبی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نبی ہیں اور مقربین بندوں میں سے ہوں گے، اور یہاں پر آ کر بات ختم ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، اس لیے وہ قتل کر دیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور رسول قتل نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، کیونکہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، ان چاروں کے درمیان 3 واو آئے ہیں، یعنی کہ جو درمیان کا واو ہے اس کا مطلب ہے یعنی مقصد کہ تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے انجیل میں احکام تھے، حکمت نہیں تھی۔ تو پہلی آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو جو بشارت دی اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب یوں سمجھیے کہ درمیانی فاصلہ شاٹ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ تو قرآن پاک آگے چل کر بیچ کے حالات اور واقعات آگے بتائیں گے۔ تو ارشاد ربانی ہے انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس پوری نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے تبلیغ کا کام شروع کیا، دعوت دین نے حق کی دینا شروع کری، تو انہوں نے وہ کچھ نشانیاں رب العزت نے انہیں دیں، وہ لے کر لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، اس کی کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ انی اخلق لکم من طین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیر باذن اللہ، میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ زندہ اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو وہ نشانیاں بتانا شروع کری۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، اس کے حکم سے نشانی یہ لے کر آیا ہوں کہ میں گاڑ سے، یعنی کہ چکنی مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، میرا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی مزید نشانیاں ان کے سامنے پیش رکھی۔ ارشاد ہوا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْرَصَ
وأحيي الموت بإذن اللہ، اور اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھے کو، برز والے کو اللہ کے حکم سے، زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مزید بتایا کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے، جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، یہ بھی نشانی ہے کہ میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اور اندھے کو اور کوڑی کو بھی، اور مردے کو بھی میں زندہ کر دیتا ہوں، لیکن یہ سب چیزیں کرتا ہوں میں اللہ کے حکم سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم رکھ کر آتے ہو اپنے گھروں میں۔ تو اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی ان سے کہا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جو تم کھا کر آئے ہو اور کیا کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھی ہیں، میں وہ تمام چیزیں بتاتا ہوں، جبکہ مجھے تو نہیں معلوم نہ تم نے کیا کھایا تھا یا تمہارے گھر میں کس چیز کا ذخیرہ ہے، یہ میرے علم میں تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن میں اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں تمہیں، اور اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے پیغمبر، تو یہ باتیں جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ ایک دلیل کی طور پر ہیں کہ میں اللہ کا پیغام تمہیں بتا رہا ہوں، جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے وہی چیزیں میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی پوری ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں میں، باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم ایمان والے ہو یا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، یعنی کہ اپنی رسالت کی صداقت اور دلائل کی طور پر یہ سب معجزات پیش فرمائے ہیں، یعنی کہ اللہ نے انہیں یہ معجزات دیے تھے جو وہ لے کر لوگوں کے پاس گئے اور دین حق کی دعوت دینا شروع کری ان معجزات کو لے کر کہ دیکھو میرے رب نے یہ معجزات مجھے دیے ہیں کیونکہ یہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں حق تعالیٰ کا کلام کے ساتھ، اور میں تمہیں صحیح اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، سو تم میری بات مانو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق تم عمل کرو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِينَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور اس طور پر آیا ہوں کہ سچ بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو توریت ہے، اور اس سے وابستہ آیا ہوں حلال کروں تمہارے لیے بعض چیزیں وہ جو حرام کر دی گئی ہیں تم پر، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے کتاب یعنی تورات، تاکہ میں کچھ چیزیں حلال کر دوں تم پر جو وہ چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں، میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہاری رب کی طرف سے، تو بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی کہ جو بھی میں تمہیں حکم دیتا ہوں رب العزت کی طرف سے وہ حکم ہے، سو لہٰذا تم ہر حکم کو قبول کرتے ہوئے اس کی پیروی کرو اور اسی راہ کو اختیار کرو۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط المستقیم، بے شک میرا رب اور تمہارا رب، سو اس کی ہی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا بے شک جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے، سو لہٰذا صرف اور صرف اس کی ہی عبادت کرو، تمام عبادتیں کے لائق وہی ہے، مستحق وہی ہے، کسی کے بھی آگے آپ نہ جھکو، کسی قسم کی حد جو شرک میں مبتلا ہو رہے ہو اس سے پرہیز کر لو اور سیدھی راہ کو اختیار کر لو، کیونکہ یہ بالکل سیدھی راہ ہے جو میرا رب مجھے بتا رہا ہے اور میں تم لوگوں کو جو سمجھا رہا ہوں۔
تو یہ سورہ آل عمران ہے، جس کی ابھی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.